السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب یہودیوں، عیسائیوں اور خاص طور پر یہودیوں کی سرکشی، ان کا عناد اور ان کے کفر پر اڑے رہنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اہل کتاب کے یہاں اسلام دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، آپ کے خلاف ریشہ دوانی، چال، اسی طرح سے حق کے بالمقابل اعراض، منہ موڑ لینا، حق کو ٹھکرا دینا، اسی طرح سے حق کو چھپانا اور باطل کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو حق کے قریب آنے سے روکنا، مختلف انداز کے پروپیگنڈے وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں اہل کتاب یہودیوں کی، عیسائیوں کی قدیم زمانے سے چالیں ہیں. ان کا رویہ ہے، ان کا وتیرہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چونکہ قبلے کا مسئلہ پچھلی کئی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس لیے قبلے کے سلسلے میں بھی اہل کتاب کا تعنت، ان کی سرکشی، ان کی ہٹ دھرمی اور کس طرح سے وہ حق کے خلاف اڑ جائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب یہودیوں، عیسائیوں کے پاس ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی آیت اور ہر طرح کی دلیل لا کر کے پیش کر دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اہل کتاب نے، خاص طور پر یہودیوں نے یہ طعنہ دیا مسلمانوں کو کہ تم لوگ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہو، ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اور تم ہمیں باطل کہتے ہو. تورات اور انجیل کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، اب اسلام کو، مسلمانوں کو، اب ساری دنیا کو اسلام تسلیم کرنا ہے، قرآن کریم پر ایمان رکھنا ہے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانا ہے. تو تم تو ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہو، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اور ایسے ہی بہت جلد تم ہمارے ہی دین کے پیروکار ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتلا رہا ہے، اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس میں مخاطب آپ ہیں، لیکن ساری امت اس سے مراد ہے، ساری امت کو اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے، جبکہ سامنے بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے اور مراد پوری امت ہوتی ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے یہاں ہٹ دھرمی، سرکشی، عناد، تعلق بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ کچھ بھی کر ڈالیں، کسی بھی طرح کی بات، دلیل، حوالے آپ پیش کر دیں، یہ آپ کا قبلہ ماننے والے نہیں، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی ملت کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ کے دین کی پیروی نہیں کر سکتے. اور جب ظاہر کہ آپ کے دین کی پیروی نہیں کریں گے یہ، تو آپ کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کریں گے. یہ وہی بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اسلام کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ان کی سرکشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی دلیل پیش کر دیں. جب آدمی ہٹ دھرم ہوتا ہے، جب آدمی متعصب ہوتا ہے، جب آدمی کسی طرح کا تعلق اپنے دماغ میں رکھتا ہے، تو پھر کسی بھی طرح کی دلیل کو وہ نہیں سنتا، نہیں دیکھتا ہے. دلیل تو ان کے لیے ہے جن کے سینوں میں دلیل کی قیمت ہو، دلیل کی اہمیت ہو، اور دلیلیں ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں جن کے یہاں عناد و سرکشی ہو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اصل میں طعنہ جو دیتے تھے کہ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے آپ پریشان نہ ہو،
اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین بھی پریشان نہ ہو، ان کے تانوں کو سن کر کے دل میں کسی بھی طرح سے نروس نہ ہو، بلکہ آپ انہیں یہ بتلائیے کہ ہم آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لو، ہم نے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لو، تو ہم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیا۔ ہم تمہاری اتباع کرتے ہوئے، تمہارے پیچھے چلتے ہوئے اور یہودیوں کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے پیچھے چل کر کے ہم نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے قبلے کو تبدیل کیا ہے۔ پہلے کوئی قبلہ تھا، اللہ کا حکم، ہم نے اسے مانا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے تبدیل کر لیا۔ تو یہ لوگ جو تانا دیتے ہیں کہ ہمارے قبلے کے پیچھے چل رہے ہو، تو آپ بتائیے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ حکم پر ہم چلتے ہیں جہاں بھی حکم چلا جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہودی عیسائی، یہاں پر یہ نقطہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ آپس میں بھی قبلے کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں آپس میں بڑی دشمنیاں رکھتے ہیں۔ یہودی عیسائی کا دشمن ہے، عیسائی یہودی کا دشمن ہے، لیکن دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے یہودی بھی اور مسلمان بھی عیسائی بن جائیں، اور یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی سب یہودی بن جائیں۔ یہ ہم سب کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا کے دیگر مسائل میں اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کے جو دینی شعائر ہیں، دینی مسائل ہیں، اس میں ایک دوسرے کے بہت سخت دشمن ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف کتنی ریشہ روانیاں، کتنی چالیں چلی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کیا نہیں کیا، سب کچھ ہمارے سامنے۔ قتل کا مسئلہ، سولی دینے کا مسئلہ، یہ سارا جو جھوٹ پروپیگنڈا ہے، اسے بھی کس نے اٹھایا ہے؟ یہودیوں ہی نے یہ کام کیا ہے، یہودیوں ہی کی سازش کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی پیروی، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کوئی بھی دلیل دے دیں، اور آپ بھی یاد رکھیں کتنا بھی یہ تانا دیں، آپ دل میں کسی بھی طرح کا رنج محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کے قبلے کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یہ عیسائی یہودیوں کا قبلہ اور یہودی عیسائیوں کا قبلہ، یہ لوگ بھی کسی کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سب اپنی اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب یہ یہودی اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، عیسائی اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب جو تورات اتری، انجیل اتری، اس کتابوں میں تحریف کر لیا، تبدیلی کر لیا، جو ان کی مرضی ہے، جو ان کے موافق ہے، جو ان کی دنیا کے مطابق ہے، جو ان کے عہدے، منصب اور دنیاوی مقاصد، مفادات کے مطابق ہے، اس کے مطابق انہوں نے تورات میں تبدیلی کر لیا، اس کے مطابق انہوں نے انجیل میں تبدیلی کر لیا۔ تو یہ لوگ تو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی، یعنی جو ان کے جی میں آ رہا ہے اس کی غلامی کر رہے ہیں، اس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کہا جا رہا ہے، آپ سے مراد آپ نہیں ہے صرف، بلکہ آپ اور آپ کی پوری امت مسلمان سب کے سب، اگر آپ سب کے سب ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، یہودیوں کی خواہشات کے پیچھے، عیسائیوں کی خواہشات کے پیچھے اگر تم چلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے۔ کس طرح کا ظلم؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کا ثمرہ، اس کا انجام، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ تمہیں دنیا میں بھی ذلت دیکھنی پڑے گی اور آخرت میں بھی تمہیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ تم اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو یاد رکھو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک ٹکڑا، ایک لفظ بہت عظیم الشان بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، من بعد ما جاءک من العلم، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، علم آ جانے کے بعد خواہشات کے پیچھے چلنا، مرضی کے پیچھے چلنا، جو جی میں آئے اس کی غلامی کرنا، یہ سب سے خطرناک جرم ہے۔ جب تک انسان کو علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی صورت میں انسان معذور ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے عذر تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، علم آ جانے کے بعد دلیل آ گئی، قرآن اتر گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی دعوت کا کام چل رہا ہے، آپ کا مشن چل رہا ہے، آپ جگہ جگہ کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ سفر میں، حضر میں اور اس کے علاوہ جنگوں کی صورت میں ہر طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی دین کو، اللہ کی توحید کو عام کر رہے ہیں، اللہ کی دین اور شریعت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، حجت آ جانے کے بعد جو بھی اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کرتا ہے، اپنے من کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، حتیٰ کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی شخصیت، آپ جو امت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، اگر آپ بھی علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم اور فرمان آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یاد رکھیں کہ یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ حق کا مقام کتنا اونچا ہے. حق اس لیے آیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. حق اس لیے آیا ہے روشنی کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ. اس لیے حق اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. حق اس لیے نہیں آیا ہے کہ حق کو دیکھا جائے اور اسے تسلیم نہ کیا جائے، اس کے بالمقابل اپنی من مرضی، اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کو مقدم کیا جائے اور جو جی میں آئے اسے پر عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی، اگر آپ نے بھی یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی، عیسائیوں کی خواہشات کے پیچھے اگر آپ چلے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا اپنی تفسیروں کے اندر، اس میں پیغام یہ ہے کہ جو امت کا، قوم کا اغوا ہوتا ہے، قوم کا جو پیشوا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری دین کو تسلیم کرنے، دین پر عمل کرنے، دین کے سلسلے میں حساس رہنے کی امت کے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، جو امت کے نبی ہیں. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ پوری امت کے نبی ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ نے خواہشات نفسانی کی غلامی کی اور یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے اگر آپ چلے، ان کی مرضی کے مطابق اگر آپ نے عمل کر لیا، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر نبی ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے اور خواہشات نفسانی کے پیچھے اگر بالفرض چل پڑے تو اس کا یہ انجام ہوگا، تو بھلا امت کا کیا انجام ہوگا جو اس نبی کے پیچھے چلنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ قوم کا جو اغوا ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، وہی ہدایت کے راستے پر ہوگا تو قوم ہدایت کے راستے پر چلے گی. اغوا اور پیشوا اگر ضلالت کی طرف چلا جائے، انحراف کا شکار ہو جائے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے لگے، اپنی خواہشات کے پیچھے یا لوگوں کی خواہشات کے پیچھے، تو ظاہر ہے کہ اسی کے پیچھے چل کر کے قوم بھی کیا ہو جائے گی؟ گمراہ ہو جائے گی. اس لیے یہی ہے اغوا، یہی ہے پیشوا، یہی ہے ائمہ. ائمہ مطلب یہ مسجدوں کے ائمہ نہیں، ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے قائدین، جو ان کے علماء، ان کے فقہا، یا مثلا ان کے مفتیان، یا ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں جو اپنی قیادت میں امت کو لے کر کے چلتے ہیں. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں مخاطب فرمایا ہے کہ اگر آپ نے خواہشات نفسانی کے مطابق عمل کیا اور علم آ چکا ہے تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی تھی، اپنی امت کے لوگوں کو، امت کے علماء کو فرمائی تھی کہ اس امت کے اندر مجھے سب سے زیادہ خوف جس بات کا ہے، بلکہ آپ نے ایک روایت میں بھی فرمایا، اخوف ما اخاف من المسیح الدجال، مجھے سب سے زیادہ اس امت کے بارے میں ڈر تو مسیح دجال سے ہے. دجال کے فتنے کا ڈر بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا ڈر مجھے اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آخر وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ کو دجال سے بھی زیادہ خوف ہے امت کے سلسلے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الائمۃ المضلون، گمراہ گر قائدین، گمراہ کرنے والے پیشوا، علماء سو، جو امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں، امت کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، امت کو حق پر لے کر نہیں چلتے، مختلف مفادات، مختلف اغراض اور مختلف اہداف کے پیش نظر میرے بھائیوں وہ امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور امت کو صحیح راہ نہیں دکھاتے. تو امت کی قیادت کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے قائد کو دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے.
اور اگر وہی غلط چلنا شروع کر دے، وہی امت کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس امت کا حال بے حال ہو جائے گا، امت بہت برے حالت میں گزرے گی اور امت کا انجام بہت زیادہ برا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے سلسلے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ان لوگوں کا ڈر ہے جو اس امت میں گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، گمراہ کرنے والے پیشوا، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ یعنی پیشوا، قائدین، اغوا جو ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے۔ اس یہودیوں کا مسئلہ، عیسائیوں کا مسئلہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو ان کے علماء نے برباد کیا، کتابوں میں تحریف کیا، کتاب میں تورات کے اندر ان کے جو اخبار ہوا کرتے تھے بڑے بڑے علماء، ان کا کارنامہ بہت غلط رہا ہے۔ عیسائیوں میں جو عیسائیوں کے پادری رہے ہیں، رہبان جو راہب جو پادری ہوا کرتے تھے، ان کے بڑے، انہوں نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اس امت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کے ذریعے ساری امت کو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی بات سے ڈرایا ہے۔ یہودیوں کو ان کے علماء نے برباد کیا، عیسائیوں کو ان کے پادریوں نے برباد کیا۔ اس طریقے سے مجھے ڈر ہے اس امت کے گمراہ کرنے والے ائمہ اور قائدین سے، اس امت کے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع نہ کر دیں، انہیں غلط رہنمائی کرنا نہ شروع کر دیں، انہیں حق سے دور کرنا شروع نہ کر دیں۔ مجھے ان کا اس سلسلے میں بہت زیادہ ڈر ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ پیغام ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ دلیل اور روشنی آ جانے کے بعد دلیل کی اتباع کرنی ہے۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، امت کے لیے بھی ہے، اور امت سے پہلے امت کے قائدین کے لیے ہے، امت کے علماء کے لیے ہے کہ وہ دلیلوں پر چلیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ دلیل آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد خواہشات نفسانی کے پیچھے چلیں گے تو ظلم کرنے والے میں سے ہو جائیں گے، یعنی بہت زیادہ گنہگار ہو جائیں گے، بدعمل ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اسے سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کے علماء کو اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کے قائدین کو اللہ سے ڈر کے اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے امت کو صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ قیامت کے دن بھی سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جو پیروی کرنے والے ہوں گے اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، جن کو اغوا پیشوا بنا لیا ہے، اور جو اغوا پیشوا بنانے والے پیچھے پیچھے چلنے والے مریدین ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، دونوں جھگڑیں گے، وہ کہے گا تم نے گمراہ کیا ہے، اور وہ کہے گا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم تو آگے آگے چل رہے تھے، ہم نے نہیں کہا ہمارے پیچھے چلو، لیکن تمہارے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تو دونوں کو برابر سب گناہ ملنے والا ہے، لکل ضعف، دونوں کو ڈبل گناہ ملنے والا ہے، دونوں طبقے کو ڈبل سزا ملنے والی، دوگنی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات سب کی ذمہ داری ہے، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو سوجھ بوجھ دی ہے۔ انسان اپنی سوجھ بوجھ کو دنیا میں استعمال کرتا ہے، دین میں استعمال نہیں کرتا کہ دین کو کس طرح سے لینا چاہیے، اور ہمیں دین کے سلسلے میں سورس کسے بنانا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری سب کی مشترکہ ہے، یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو امت کی صحیح قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داری سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کو، قائدین کو، مفتیان کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ بھی اندھی بن کر کے نہ رہے، بلکہ آنکھیں کھول کر کے، دل کو کھول کر کے، اور ہوش مندی، دانش مندی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ حق کو جاننے کی دلیلوں کی روشنی میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق ہی کو لینے اور باطل کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔